السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار بتا دیں میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی سر آ رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس رب العزت کے ایک مبارک کلام سے، کلام پاک کی مبارک صورت سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قرآن کے اندر، بسم اللہ الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس زمانے محبوب کی قسم، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے. یہاں تو یہ بتاتے ہی چلوں کہ جو بلاؤڈ ہوتا ہے نا، اس کی ہر ایک چیز پسند آتی ہے. تو اللہ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ بھی پسند ہے، اس کی بھی قسمیں کھاتا ہے. اس زمانے محبوب کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. ہر کوئی انسان، صرف ایکسکلوڈنگ سم پرسنز، وہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، جو ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد اعمال کیے، اچھے اچھے کام کیے. دو چیزیں ہو گئی، ایک ایمان والے، گھاٹے میں سب لوگ ہیں سوائے ایمان والوں کے، ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد پھر اچھے کام کیے. وتواصوا بالحق، اور حق کی تاکید کی، حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو حق سمجھایا، حق کی تلقین کی. وتواصوا بالصبر، اور صبر. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت اس مبارک صورت میں فرماتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ تب تک گھاٹے میں ہیں جب تک ان میں چار چیزیں، چار صفات نہ پائی جائے. جب تک یہ اپنے اندر چار چیزیں. سب سے پہلی چیز کہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اس کے خیر ہونے میں، اس کے شر ہونے میں، اور مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہونے پر. ان چیزوں پہ جب تک ایمان نہ لائے، اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کے بعد پھر لوگوں کو حق کی تلقین کرے، اور وہ صبر کی وصیت کرے. جس کے اندر یہ چار صفات پائی جائے، سمجھ لیجئے وہ نہیں ہے کہ سب کے سب خسارے میں ہے. تو اگر ہمارے اندر ابھی تک یہ چار صفات، ان میں سے کوئی بھی ایک مسنگ ہے تو وہ ڈیولپ کریں. اگر کسی صفت میں کمزوری ہے تو وہ کمزوری دور کریں، تاکہ کامیاب ہو جائے، ہم بھی خسارے سے، گھاٹے سے بچ جائے. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سننے اور زیادہ کہنے سے آمین یا رب العالمین. سوری کال آئی تھی. تو ہم نے کل پڑھا تھا، ہم کل اعراب پڑھ رہے تھے. میں جلدی جلدی پوچھ لوں آپ لوگوں سے، مجھے آپ لوگ بتائے کوئی معرب کیا ہوتا ہے؟ معرب کیا ہوتا ہے؟ جی جلدی کوئی بتا سکتا ہے یا میں پوچھوں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جس کلمے کا آخر عامل کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے وہ جی رب کہتے ہیں. کوئی ایگزام؟ جیسے زید، ہا زید میں ہم نے دیکھا تھا زید معرب ہے. جی زید معرب ہے. اور مبنی کس کو کہتے ہیں؟ مبنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نہیں بدلتا ہے اس کو مبنی کہتے ہیں. ہم نے دوسرا جس ایگزامپل کا بھیجا کیا تھا، نہیں بدلتا؟ جس کا کیا نہیں جس بدلتا؟ کا
جس کا اعراب آخری اس میں نہیں بدلتا اس کو معرب کہتے ہیں. یہ سوری مبنی کہتے ہیں. ایگزامپل تو زیدن پڑھا تھا ہم نے, اس میں زید مبنی ہے. نہیں رائے تو حاضہ میں نے کہا تھا نا, حاضہ مبنی ہے. حاضہ مبنی ہے. جی 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 زید تو معرب ہے نا, معرب زید معرب ہے, اور حاضہ میں نے کہا تھا حاضہ مبنی. تو معرب کا ایک دوسرا نام بھی ہوتا ہے, معرب کا ایک دوسرا نام بھی ہوتا ہے. اگر آپ لوگ یاد رکھنا چاہیں تو بہت ہی اچھا ہے. اس کو معرب کو ہم متمکن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, متمکن یعنی اعراب قبول کرنے والا, متمکن جی نہیں ہوتا ہے چونکہ وہ اعراب قبول نہیں کرتا, یعنی اس کا اعراب ہر کسی اعراب کو وہ قبول نہیں کرتا نا, اس پہ کانسٹنٹ اعراب ہوتا ہے, اس لیے مبنی کو کہتے ہیں ہم غیر متمکن. اگر نہ یاد رہے تو معرب اور مبنی ہی کافی ہے. غیر متمکن, غیر متمکن ہم کہتے ہیں مبنی کو. ٹھیک ہے, اعراب قبول نہ کرنے والا, کیونکہ وہ اعراب سارے اعراب کو قبول نہیں کرتا, اس کا اعراب کانسٹنٹ رہتا ہے, اس لیے ہم اس کو غیر متمکن بھی کہتے ہیں. حاضہ کیا ہے؟ حاضہ پہ آپ اس کو آپ چاہے ایز سبجیکٹ یوز کرے, ایز آبجیکٹ یوز کرے, یا ایز مضاف الیہ یوز کرے, اس پہ یہاں پہ زبری ہے, اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا. یہ ہم نے کل دیکھا تھا. تو کل جب ہم نے کلاس اینڈ کی تھی اس میں نے ایک بات کی تھی, معمول. عامل بھی میں نے کہا تھا عامل کس چیز کو کہتے ہیں, اور معمول کی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی, معمول اور عامل کی بات ہوئی تھی کل. اور جب ہم نے میں نے کہا تھا جس معرب میں عامل کی وجہ سے اعراب چینج ہو جائے اس معرب کو ہم معمول کہیں گے. پھر کسی اسلامی بہن نے پوچھا تھا سر معرب میں کیا فرق ہے, تو میں نے کہا تھا میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل ڈیٹیل میں بتا دوں گا. تو ابھی آیا وہ ٹائم, اگر وہ اس میں بہن موجود ہیں تو بغور سن لے, اگر نہیں ہے تو پھر بدقسمتی ہے نا. تو چلیے ہم معمول کی بات کر لیتے ہیں. دیکھ لیجئے, معرب اس چیز کو ہم کہتے ہیں, معرب ہم ایسے اسم کو یا ایسے کلمہ کو کہیں گے جس کا آخر ہاں جی ہاں پوچھ رہے آپ کو معرب ایسے کلمہ کو کہیں گے. ٹھیک ہے جی, اصل میں کلمہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ اسما کا بدلتا ہے, کچھ فعلوں کا بدلتا ہے اعراب, اور کچھ کا نہیں بدلتا, اور حروف کا تو بدلے گا نہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معرب ایسے کلمہ کو ہم کہیں گے, کیونکہ اسم ہو فعل ہو کلمہ ہی کہیں گے نا. معرب ایسے کلمہ کو کہیں گے جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدلتا رہے, عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے, اس کو ہم معرب کہتے ہیں. پلیز آپ لوگ میوٹ آپ لوگ, اب مجھے بار بار پھر نا وہ اسکرین چھوڑ کے پارٹس میں پہ آ کے میوٹ آل کرنا پڑتا ہے. آپ لوگ پلیز خود ہی میوٹ کریں, جب کوئی ضروری بات پوچھنی ہو تب آپ انمیوٹ کریں, اور کسی ایسے روم میں بیٹھیں جہاں باقی فیملی ممبرس ہیں وہ بالکل بھی انمیوٹ نہ کریں. اتنے سارے لوگ ہیں یہاں, کسی کو ڈسٹرب نہ کریں پلیز. آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا معرب ہم ایسے کلمہ کو کہیں گے نا جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے. یہ ہم نے کل بات کی تھی, جیسے ہم نے زید کی بات کی تھی وغیرہ. اور یہ معمول کی ڈیفینیشن بھی میں نے یہی کہی تھی. معمول بھی میں نے یہی کہا تھا کہ معمول جس معرب میں عامل کی وجہ سے اعراب میں تبدیلی آئی, چینج آئے, کہیں گے. اب معمول اور معرب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, معمول ہم معرب کو تب کہیں گے, ایک منٹ میں ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. سر آواز پوری نہیں آ رہی ہے سر. آواز نہیں آ رہی کیا؟ نہیں سر, کیا میری آواز تھوڑی رکیے. باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر, نیٹ ورک پرابلم ہے سر. آپ کی آ رہی ہے. ٹھیک
تو بھیا آپ کی نا کوئی آپ کے علاقے میں کوئی نیٹورک ایشو ہوگا, آپ تھوڑا سا اپنی جگہ چینج کر لیجیے, اوکے اوکے سر, ایک منٹ. جگہ چینج کر لیجیے تھوڑا سا, انشاءاللہ ہو جائے گا. جی سب لوگ میوٹ کریں. دیکھیے جیسے زید ہے, ہم نے کل اگزامپل میں دیکھا تھا نا, زید کا اعراب بدلتا رہتا تھا, زید کا آخر بدل رہا تھا. تو زید کو ہم کیا کہیں گے جی؟ ہاں جس کو پتہ ہے پلیز, زید کو کیا کہیں گے ہم؟ زید معرب ہے مبنی ہے؟ زید جی بالکل زید معرب ہے, زید معرب ہے, ابھی زید معرب ہے. لیکن جب میں زید کے سامنے اس کے ساتھ کوئی عامل لگا دوں تب ہم زید کو معمول کہیں گے. جب ایک معرب پہ عامل اپنا عمل کرتا ہے, جب ایک معرب پہ عامل اپنا کام کر دیتا ہے, اس میں اس ورکنگ معرب کو معمول کہیں گے. ٹھیک ہے جی, جس ٹائم معرب میں چینجنگ آ رہی ہو اس ٹائم ہم معرب کو معمول معرب ہی ہے. لیکن ابھی اس پہ کوئی چینجنگ نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے کوئی عامل نہیں لگایا, اس پہ کوئی اعراب بھی نہیں ہے. ابھی نہیں پتہ زید سبجیکٹ کام کر رہا ہے, موضوع کام کر رہا ہے, ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے. لیکن جب ہم اس کو ایک سینٹنس میں یوز کریں گے نا, جیسے میں لکھوں جاء زید, جاء زید, ابھی میں ہے حالت رفعی میں ہے. ٹھیک ہے جی, ایز سبجیکٹ کام کر رہا ہے. تو اس کا آخر بدلا کس کی وجہ سے بدلا؟ جا کی وجہ سے. جا کیا ہے؟ عامل. عامل یہاں پر معمول ہے. اب یہ معرب معمول ہے, جب اس پہ عامل نے اپنا کام کر دیا اس ٹائم ہم اس معرب کو معمول کہیں گے. کیا بات کلیئر ہو گئی؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھے. اگر جا سر اگر جا نہیں لگائیں گے تو ہم اس کو معمول نہیں کہہ سکتے ہیں. جا کے بجائے اگر آپ کچھ اور چیز لگائیں گے تو تبھی معمولی ہوگا نا, جب اس پہ عمل ہوگا. جب تک اس کے ساتھ عامل نہیں ہے, جب تک اس کے ساتھ عامل رب ہے, جب اس کے ساتھ ہم نے عامل لگا دیا اور عامل نے اپنا کام کر دیا, جو عامل کام کرتا ہے اس ٹائم ہم اس کو معمول کہیں گے, اس ٹائم معرب کو معمول کہیں گے. تو اوپر زائدن کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں ہے. لے لیجئے حرکات میں نے لگا دی. خوش ہو گئے؟ زید ابھی اسم ہے نا, ابھی دیکھ لیجئے, ابھی تک زید کیا پتا آپ کو کیا ایز سبجیکٹ کام کر رہا ہے, ایز آبجیکٹ کام کر رہا ہے, اس میں آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب زید ایک اسم ہے, لیکن ہاں یہ آپ کو پتا ہے کہ زید کا اعراب بدلتا رہے گا جب اس کے ساتھ عامل میں چینجنگ آئے گی. جب ہم عامل اس کے ساتھ چینج کریں گے تو اس کا اعراب بھی چینج. مطلب یہ ہوا کہ ہم زید کو کس میں کیٹیگرائز کریں گے؟ معرب میں. زید ایک معرب ہے, معرب اسم ہے. ٹھیک, اب جب میں اس معرب اسم کو سینٹینس میں یوز کر کے اس میں وہ چینجنگ آ رہی ہے, اس ٹائم ہم کہیں گے معمول ہے. ٹھیک ہے جی, اس ٹائم اس کو ہم معمول کہیں جی گے. اسی سر. معرب کو اس ٹائم معمول کہیں گے جب اس میں عامل کا کام ہو جائے. میں یہ کہوں ورکنگ معرب کو معمول کہیں گے. سمجھ آتی ہے میری بات؟ جی اتنے میں سر. کسی کو کنفیوژن ہو تو پوچھیں. میں چلوں آگے؟ چلیے ماشاءاللہ. اب آپ لوگ پلیز میوٹ کریں, کہیں سے شور آ رہا ہے. ہاں جی, تو اب ہم نے یہ بات کی, ہم نے یہ کہا کہ جو معرب ہوتا ہے نا, جو معرب ہوتا ہے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے. ابھی اعراب ہم نے دیکھا اعراب کیا کیا تھا, یا تو رفع ہوگا, یا تو نصب ہوگا, یا تو جر ہوگا. یہ اعراب ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے جی, یا رفع ہوگا, یا نصب ہوگا, یا رفع کی جب ہم نے بات کی تو رفع میں ہم نے کہا تھا یا تو ایک پیش ہو سکتا ہے, ایک دمہ ہو سکتا ہے, یا دمہ والا تنوین یعنی دو پیش ہو سکتا ہے, یا پھر واو ہو سکتا ہے. حالت یعنی سبجیکٹ ہونے کی حالت ہے. ٹھیک ہے جی, فاعلیت کی حالت یہ ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ حالت نصب میں ہو تو اس کی کیا علامت تھی؟ زبر ہوگا, یا دو زبریں ہوں گی, تنوین, یا پھر اس کے ساتھ الف ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور جب حالت جر کی ہم نے بات کی, مضاف الیہ ہونے کی بات کی,
اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا ساتھ ایک زیر ہوگا، ایک کسرہ ہوگا، یا پھر کسرہ والا تنوین یعنی دو زیر ایک ساتھ ہوں گی، یا پھر اس کے ساتھ یا ہوگا. ٹھیک ہے جی، یا پھر اس کے ساتھ یا ہوگا. ہم نے بات کی. تو اب دیکھ لیجیے، اب ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے نا. اس میں سے کچھ اسماء ایسے بھی ہوتے ہیں نا معرب میں، کچھ نو ہوتے ہیں کہ جن پہ نہ کبھی تنوین آتی ہے، نہ ہی کبھی ان پہ الف لام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، نہ کبھی تنوین آئے گا، یہ چیزیں نہیں آئیں گی، نہ یہ آئے گا نہ یہ آئے گا. تنوین میں سے نہ زبر والا تنوین، نہ زیر والا تنوین، نہ پیش والا تنوین، یہ اور نہ یہ آئے گا. میں معرب اسما کی بات کر رہا ہوں کیونکہ معرب اسما اپنا اعراب بدلتے رہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ان میں سے کچھ اسما ایسے ہوں گے جو ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جو ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جب ان کا اعراب بدلتا رہے گا، اگر انہیں حالت فتح نصب میں ہونا ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ بس وہ ایک زبر ایکسیپٹ کریں گے، دو زبریں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ الف ایکسیپٹ کریں گے، دو زبریں ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر انہیں حالت جر میں ہو تو وہ دو زیر والا جر ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ ایک زیر کو ایکسیپٹ کر لیں گے، یا کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن دو زیر کو ایکسیپٹ نہیں کر لیں گے. سملر ہونا ہوگا تو وہ ایک پیش کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، واو کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن دو پیش کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. اور وہ الف لام کو بھی ایکسیپٹ نہیں، وہ الف لام کو بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایسے معرب اسما کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں. ایسے معرب اسما کو ہم غیر منصرف، ٹھیک ہے جی، ایسے معرب اسما کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں. ہم غیر منصرف کی تھوڑی سی ڈیٹیل ایک دو کلاسز میں، باقی جو ڈیٹیل ان کی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ چلتی رہے گی. ٹھیک ہے جی، جتنی ابھی ہمیں چاہیے ہم اتنا پڑھ لیں گے. غیر منصرف میں نے کیا، غیر منصرف وہ معرب ناؤنز ہوتے ہیں، غیر منصرف وہ معرب ناؤنز ہوتے ہیں جو کبھی تنوین کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور کریں گے، یعنی ان میں تنوین اور الف لام نہیں آئے گا، ان میں تنوین اور الف لام نہیں آئے گا. ان میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ میں بتا دوں گا انشاءاللہ ابھی کچھ ہی منٹس میں. اب جو ناؤنز اب یہ تنوین اور الف لام ایکسیپٹ کر لیں گے ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو کہیں گے منصرف. جن میں یہ سارے آ سکتے ہیں ان کو کہیں گے منصرف. جن میں تنوین بھی آئے گا اور الف لام بھی آئے گا، جو ان دو جو اعراب کے طور پر ایسے ناؤنز کو ہم منصرف ناؤنز کہیں گے، منصرف ناؤن کہیں گے. اب بھیا ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہمارے پاس کوئی مطلب سارے ناؤنز تو ہوں گے عربک لینگویج میں، تھوڑی نا 10-4 کی بات ہو رہی ہے، یہ تو کروڑ میں ناؤنز ہوں گے ہمارے پاس. اب ہم کیسے پہچانیں گے سر کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ اس پہ تنوین آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا کہ نہیں آ سکتا؟ اب ہم وہ کیسے پہچان لیں گے؟ تو اس کا ایک طریقہ ہمارے پاس ہے. ہم کچھ چیزیں چیک، ہمارے پاس جو اسم ہوگا نا ہم اس میں کچھ، جیسے میں پہلے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں غیر منصرف. مان لیجیے میں کہوں جا، آپ لوگوں کو درود ابراہیم تو یاد ہوگا نا، میں کو کہا تھا کہ حروف جارہ سے جر آتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا نا فی، علا، الا، یہ حروف جارہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جر میں یا ایک زیر آئے گا یا دو زیر آئے گی یا پھر یا آئے گا، یہ آتا ہے. آپ لوگوں نے جیسے ہم نے پھر کہا تھا نا با، جیسے بعد ہم نے ان کی ایگزامپل ہم نے کی تھی. اگر میں آپ کو ابھی اگر ہم درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، ایسے لکھا ہوتا ہے نا، علی محمد، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس دال پہ کیا آیا؟ جر آیا. کیوں جر آیا؟ یہاں پہ عامل علا ہے، حرف جر علا کی وجہ سے اس دال پہ جر آیا، یعنی عامل علا ہے اور معمول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. تو اس دال پہ چونکہ جر آیا، کس کی وجہ سے آیا؟ علا کی وجہ سے. اب دیکھیے اگر ہم درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد،
آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم. اس میم پہ جر نہیں آیا اللہ کی وجہ سے, ابراہیمہ پہ جر نہیں آیا اللہ کی وجہ سے. ابراہیم جو ہوگا, اس ابراہیم اسم جو ہوگا نا, ابراہیم اسم جو ہوگا یہ ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوگا اس کو. ایسی جیسے اگر میں کہوں عثمان, عثمان, ٹھیک ہے جی. اگر میں کہوں جاء عثمان, جاء عثمان, یہاں رفع ایکسپٹ کر لیا, ٹھیک ہے جی. جاء عثمان, مررت بعثمان, با کی وجہ سے بھی عثمان نہیں ہونا چاہیے, پھر با ہے سامنے, یہ با عامل کے طور پر اپنا عمل کرنا چاہیے تھا, یہ عثمان نہیں بننا چاہیے تھا, لیکن یہ عثمان نہ رہتا ہے. یعنی ہر وجہ سے اس میں کوئی چینجنگ آ ہی نہیں رہی ہے. تو ایسے ہی کچھ اسما ہے جو تنوین کو کبھی ایکسپٹ ہی نہیں کرتے, نہ ہی, ٹھیک ہے جی. سوری ابھی میں نے کیا کہا تھا, الف لام کو ایکسپٹ نہیں کرتے, وہ بائی مسٹیک ہوا تھا. الف لام نہیں, تنوین اور کسرہ, تنوین اور کسرہ کو نہیں ایکسپٹ کریں گے. جو میں نے بھی کہا تھا الف لام اور تنوین کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, وہ پلیز ریکٹیفائی کر لیجئے. تنوین اور کسرہ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے, پتہ نہیں کیوں. الف لام نہیں, وہ تنوین اور کسرہ ہے, وہ کسرہ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. جیسے ابھی ابراہیم نے کسرہ کو ایکسپٹ نہیں کیا, یعنی ایک زیر کو ایکسپٹ کیا ہی نہیں, ایسے ابھی عثمان نے ایکسپٹ نہیں, ٹھیک ہے جی. یہ عثمان نہ رہا, یہ عثمانی نہیں بنا. تو ایسے اسما کو ہم غیر منصرف کہیں گے, ایسے ناؤنز کو ہم غیر منصرف کہیں گے جو اور تنوین کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اب ہمیں پہچانیں گے کیسے؟ ہمارے پاس 9 پیرامیٹرز ہیں, ہم ان پیرامیٹرز کی ہیلپ سے انہیں پہچان, ہر ایک اسم پہ یہ 9 پیرامیٹرز چیک کریں گے, اور ان پیرامیٹرز کی وجہ سے ان کی ہیلپ سے ہم چیک کریں گے کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. وہ پیرامیٹرز کیا ہیں میں لکھ دیتا ہوں یہ بھی بورڈ پہ, اور میں انشاءاللہ تعالی ہم وہ سیکھیں گے ایک ایک کر کے وہ سب کیا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عدل, میں ان کی ڈیفینیشن بھی, یہ مطلب ان کی ڈیٹیل ابھی آپ سب کو پڑھاؤں گا, سمجھاؤں گا. دوسرا ہوتا ہے وصف, وصف اور تانیث, مطلب تانیث اور تعریف یعنی معرفہ ہونا, پراپر, سوری ڈیفینیٹ. اور اجمہ, اجمہ مطلب نان عربک, عربک اجمہ. اور آگے ہوگا, میں کلر چینج کرتا ہوں, ترکیب. یہ ترکیب کیا ہوتا ہے میں انشاءاللہ. اور وزن فعل, یہ بھی میں سمجھاؤں گا یہ کیا ہوتا ہے. وزن فعل الف نون زائد تان, یہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ, الف نون زائد تان. اور ہوتا ہے جمع, پلورل, اصل میں جمع منتہی الجموع, ہم یہ دیکھ لیں گے. یہ 9 چیزیں ٹوٹل آ گئی, ہم ان 9 کو نا اچھی طرح سے سمجھیں گے. اگر ان 9 میں سے کسی ایک اسم میں کوئی بھی 2 پائی جائیں تو ہم کہیں گے یہ غیر منصرف ہے, ہم کہیں گے یہ غیر منصرف ہے, ہم کہیں گے یہ غیر منصرف ہے, ٹھیک. یا پھر اگر ان میں جمع اور تانیث بالالف مکسورہ یا الف ممدودہ, اگر وہ والا مونس ہوا تو ان میں سے تانیث, یعنی اگر مونس الف ممدودہ والا مونس ہو یا الف مکسورہ والا مونس ہو, پھر ایک ہی پیرامیٹر کافی ہے. یا اگر یہ جمع ہو تب بھی ایک ہی, جمع الجموع, میں نے پڑھا ہے جمع الجموع کیا ہوتا ہے. اگر جمع منتہی الجموع ہو تب بھی ایک ہی پیرامیٹر کافی ہے, تب ہم 2 پیرامیٹرز چیک نہیں کریں گے. تو آئیے ان سب کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا چیز نہیں ہوتا. سب سے پہلا عدل. عدل کہتے ہیں اگر مان لیجیے ہمارے پاس ایک اسم ہے, ریپیٹ,
میں نے کچھ کہا یہ سب ریپیٹ ہوتا جائے گا. میں نے یہ کہا تھا جو میں نے بھی بورڈ پہ جو 9 چیزیں لکھی تھی نا, 9 پیرامیٹرز لکھے تھے, میں نے کہا کہ ہم ان پیرامیٹرز کو نا ہر ایک اسم میں چیک کریں گے, ہر ایک ناؤن میں چیک کریں گے. اگر اس ناؤن میں ان پیرامیٹرز میں سے 2 پیرامیٹرز ہمیں ملے تو ہم کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے. یعنی غیر منصرف مطلب کیا؟ نہ تنوین کو ایکسیپٹ کر لے گا, تنوین والے اعراب کو, نہ ہی یہ کسرہ والے نے ایک زیر کو ایکسیپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے دوسری بات یہ کہی کہ 2 تو ہونی چاہیے ان 9 میں سے کوئی بھی 2 پیرامیٹرز. اگر 2 نہ ملتے ہیں, اگر جمع منتہی الجمع, اگر یہ ایک پیرامیٹر ملتا ہے ہمیں, یا پھر اگر ہمیں الف مقصورہ اور الف ممدودہ والا مؤنث ان میں سے, تو یہ کافی ہے. الف ممدودہ اور الف مقصورہ والا مؤنث اکیلا کافی پیرامیٹر ہے, اور جمع منتہی الجمع اکیلا کافی پیرامیٹر ہے. ٹھیک ہے جی. باقی سب پیرامیٹر جو باقی 7 بچے ان میں سے وہ ضروری ہے کہ وہ 2 ہوں, 2 پیرامیٹرز کسی اسم میں پائے جائیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ کو نا یہ تھوڑا ڈرائی لگ رہا ہوگا, انشاءاللہ یہ ڈرائی نہیں ہوگا. تو یہ کچھ ضروری ٹاپک ہے, یہ منصرف, غیر منصرف, معرب اور مبنی. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ عربک گرامر کی نا وہ بیک بون ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ میں آئے اچھے سے تو انشاءاللہ تعالی کہیں کنفیوژن, ہم ان پہ اچھی طرح سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کر لیتے ہیں. یہ عدل جو ہوتا ہے, عدل مطلب اگر ایک اسم نا, اگر اس نے شیپ چینج کی, اس اسم نے, اور یہ اس کی شیپ چینج ہو گئی. فار ایگزامپل شیپ چینج کرنا میں سمجھاؤں گا آپ کو. فعل مطلب کام ہوتا ہے, فعل مطلب کام. اب دیکھیے یہی شیپ چینج کر کے بنائے گا فاعل, یہی شیپ چینج کر کے بنائے گا مفعول, جس پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو ان تینوں ورڈز میں 3 حروف کامن دکھ رہے ہوں گے, فا عین اور لام, فا عین اور لام, فا عین اور لام. ٹھیک ہے جی. فا عین اور لام یہ کامن ان میں, ان میں. باقی پھر ہم کچھ ایڈیشن اور کچھ ان میں کچھ ایڈیشن ہو سکتی ہے اور یہ اپنی شیپ چینج کریں گی. ایسے اسم بھی اپنی شیپ چینج کرتا رہتا ہے نا. اگر ایک اسم کی شیپ چینج ہو گئی, اگر ایک سیگے سے یعنی ایک شکل سے دوسری شکل اس نے اختیار کر لی, بٹ کیسے شکل اختیار کر لی؟ وداؤٹ اینی گرامر رول, یعنی کہ ایسی چینجنگ آ رہی کہ اس میں کوئی رول نہ پایا جائے, اس کو ہم عدل کہیں گے. فار ایگزامپل سن, سلاسن, سلاسن کی میننگ ہوتی ہے 3 یعنی 3. ٹھیک ہے جی. سلاسن کی میننگ ہوتی ہے 3. لیکن یہ بنا کیسے ہے؟ یہ بنا کیسے ہے؟ اب ہمیں آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا نا, عربی میں واحد 1 کو کہتے ہیں, اثنان 2 کو کہتے ہیں, ثلاثۃ 3 کو کہتے ہیں. 3 کو عربی میں, ایکچوئل عربی میں تو ہم وہ ہوگا ثلاثۃ. یعنی 3. لیکن یہ جو سلاسن ورڈ ہے اس کی میننگ بھی 3 ہے. اور اس سا لام اور سا, یہ دکھ رہا ہے یہاں بھی سا لام سا, سا لام سا, جو روٹ یہ ثلاثہ سے بنتا ہے. جی ہاں جی, یہ ثلاثہ سے بنتا ہے, لیکن کیسے بنا ہے وہ نہیں پتا. یہ کسی گرامیٹیکل رول کو فالو ہی نہیں کرتا. یہ سلاسن ثلاثۃ سے تو بنا ہے, ثلاثۃ کیسے بنا ہے وہ نہیں پتا. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو عرب لوگ ایسے یوز کرتے رہتے ہیں, ان نے اکارڈنگ ٹو اینی رول ہی نہیں بنا. تو ایسے ٹرانسفر ہونے کو نا, ایسی چینجنگ کو, جو ورڈز میں, جو ناؤنز میں چینجنگ آتی رہتی ہے, جو وداؤٹ اینی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہو, ایسے چینجنگ کو ہم عدل کہتے ہیں. ایسے چینجنگ کو ہم عدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں اور ایک ایگزامپل دوں, ایک وہ مرن, اس سے بنا عمر, اس سے بنا عمرو, اس سے بنا عمرو. ایک
कैसे बना हम आगे सीखेंगे इंशाल्लाह, जब रूल्स क्या है चेंज करने के। ऐसा कोई रूल ही नहीं है आमिर से उमर बनाने का, कोई रूल नहीं है, लेकिन बनता है। मैंने कहा इसमें एक्सेप्शंस होती हैं क्योंकि लैंग्वेज पहले आई उसके बाद रूल्स आए। तो मीटिंग कुछ 1-2 मिनट्स में एंड होने वाली है, तो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, हम ये सारे टैब्स इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। ये अदल में क्या होता है कि जब एक इसम अपनी शक्ल चेंज करता है और दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेता है, बट विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल, विदाउट गोइंग थ्रू एनी ग्रामेटिकल रेगुलेशन, हम इस टाइम ऐसी चेंजिंग को अदल कहेंगे, हम ऐसी चेंजिंग को अदल कहेंगे। ठीक है जी। तो अगर एक इसम में अदल पाया जाए, इसम में अदल पाया जाए यानी उसमें चेंजिंग आई हो विदाउट एनी ग्रामेटिकल रूल, तो ये गैर मुनसरिफ होने का एक रीजन हो सकता है। ठीक है जी। गैर मुनसरिफ होने के लिए हमारे पास 9 पैरामीटर्स में से कोई भी 2 पैरामीटर्स मिलने चाहे तो ये एक पैरामीटर हो सकता है, ये एक पैरामीटर हो सकता है। तो अब आप सुन लीजिए, उमर क्या है, उमर गैर मुनसरिफ होगा। चलिए अभी नहीं पता अभी होगा कि नहीं होगा, अभी एक पैरामीटर तो मिला हमें, दूसरा पैरामीटर इंशाल्लाह हम कल देखेंगे इसमें क्या मिल सकता है। तो यहाँ एक बात आप याद रख लीजिए, मादूल अन्हु, मादूल अन्हु, मादूल कहते हैं हम जो नई शक्ल, यानी अभी आमिरुन से उमर बना था, आमिरुन से उमर बना था, उमर को कहेंगे मादूल कि इसमें अदल हुआ है और ये उमर बना। मादूल इसे मफऊल होता है जिसपे अदल वाक़या हुआ, जिसपे अदल हुआ वो हुआ मादूल। और मादूल अनहु जहां से मादूल बना उसको कहेंगे मादूल अनहु, जिसे आमिरुन, आमिरुन हुआ मादूल। अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल दी थी सुलासु, सुलासु हो गया मादूल, सलासतुन, सलासतुन हो गया मादूल अनहु, मादूल अनहु। ठीक है जी, मादूल अनहु। तो अभी क्लास एंड होने वाली है, अगर इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। है किसी को? और प्लीज आप लोग ना क्लास कंटिन्यू ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि अब अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह में। आमिल लगाने से पहले कैसे पता है कि ये मुअर्रब है, ये इंशाल्लाह आपको खुद ही समझ आएगा जब इसकी प्रैक्टिस होगी ना, मुअर्रब और मबनी की, जब वो एराब के तौर पर ना आपको ये खुद समझ आएगा कि ये मुअर्रब है या मबनी है, पहले समझ आएगा। ठीक है जी। अभी हमें मुअर्रब और मबनी के बारे में और भी बहुत सी बातें करनी है, वो बातें होंगी तो खुद समझ, आप जल्दबाजी ना कीजिए। आप लोग क्लास में कंटिन्यू आते रहिए, जरूर आते रहिए। और कल से ना मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कल से हम अटेंडेंस लेके जो लोग कंटिन्यू आएंगे बस मैं उन्हीं को ग्रुप में रखूंगा, बाकी सबको मैं रिमूव कर दूंगा। मुझे ग्रुप में कोई क्राउड नहीं चाहिए। 200 से ज्यादा लोग हैं क्लास में आते, 24, 25, 30, कभी 40, तो पहले दिन 50 तक हुई। मुझे एक ही बच्चा रहे, मैं एक ही को समझाऊंगा, बस जो कंसिस्टेंट रहे। मुझे यहाँ कोई क्राउड नहीं चाहिए, मुझे यहाँ वो ना कुछ इज्तिमा नहीं चाहिए किसी का, जो डेडिकेटेड हैं बस वही लोग हमारे साथ आएंगे इंशाल्लाह, हम उन्हीं को अपने साथ सफर पे ले जाएंगे। अगर किसी को इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। है किसी को कंफ्यूजन? हाँ, मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि इससे शोर आ रहा था, मुझे जबरदस्ती म्यूट करना पड़ा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बता दे जल्दी। सर कल इसी टॉपिक को, कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह कल इस टॉपिक को रिपीट भी कर लूंगा। और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रहा तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अभी कुछ मिनट्स के बाद यूट्यूब पे अवेलेबल दीजिएगा इसको। कल मुझे इसके और बातें करनी है अदल के बारे में, और मैं अदल की, आप लेट हुए कोई मसला नहीं। आप अभी ये कुछ कोई ये 10 मिनट या 20 मिनट के बाद ना अभी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, मैं उसकी लिंक आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। जो पार्ट मिस हुआ वो वहां से देख लीजिएगा, फिर जहां कंफ्यूजन होता है मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं आप। सर मैं आपको फोन कर सकता हूँ सर, मुझे फोन कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, आप मुझे फोन कर सकते हैं। हाँ, फोन कीजिएगा, कोई मसला नहीं, आप फोन कर सकते हैं। जी जी।
क्लास हो गई सर? हाँ क्लास बस खत्म हो क्लास गई? अभी एंड होने वाली है। हाँ बस खत्म आप होने वाली है 1-2 मिनट्स में। ओके ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर, समझ आया सर, मगर चले मैं भी क्लास एंड करने वाला हूँ। ओके ओके सर। डेडिकेशन के साथ रोज क्लास में आते रहिए। मैं बता रहा हूँ जो 5 दिनों के लिए कंटिन्यू नहीं आएगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। ओके ओके सर।